اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ اپنے بھائی عبدالصمد کی دیکھ رہے ہیں۔ آج کی جو لیکچر ہے چیپٹر نمبر 2 ایٹامک اسٹرکچر میں ہم پڑھ رہے ہیں A.S سائنس اکیڈمی۔ آج کی جو لیکچر ہے لیکچر نمبر 3 ہے پراپرٹیز آف کیتھوڈ ریز۔ کیتھوڈ ریز کی جو ڈسکوری تھی یا ڈسکوری آف الیکٹران، تو اس پر ڈیٹیل سے بات کیا ہے۔ آج کی لیکچر میں ہم اس کی پراپرٹیز پڑھنے والے ہیں کہ اس کی خصوصیات کیا ہیں، جس طرح کے وے آف ٹریولنگ ہے، ایفیکٹ آف الیکٹرک فیلڈ ہے، ایفیکٹ آف میگنیٹک فیلڈ ہے، اسی طرح شیڈو آف ایک آبجیکٹ ہے، فلوریسنس کا میکینیکل موشن، کائنیٹک انرجی، نیچر آف ریز اینڈ گیس، مطلب کیتھوڈ رے جو الیکٹران ہے گیس پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ نہیں، ایکس ریز کس طرح پیدا ہو جاتی ہے، آئنائزیشن آف گیسز کس طرح کرتی ہے، کیمیکل چینجز کس طرح کرتی ہیں، کنکلوژن ایٹم از بریکیبل اور الیکٹران از ایسینشیل پارٹ آف میٹر، اور بعد میں ہم پڑھنے والے ہیں کہ ریزن فار پروڈکشن آف کیتھوڈ ریز۔ تو یہ سارے ڈیٹیل جو ہے کافی زیادہ ڈیٹیل ہے، شارٹ الفاظوں میں ہم اس لیکچر میں پڑھنے والے ہیں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پراپرٹیز آف کیتھوڈ ریز، جو سب سے پہلی پراپرٹیز وے آف ٹریولنگ، اس کی ٹریولنگ کہاں سے ہوتی ہیں؟ یہ ڈائریکٹلی یہ کیتھوڈ ہیں، جس پر نیگیٹو چارج ہے اس کو ہم کیتھوڈ کہتے ہیں، جس پر پازیٹیو چارج ہے اس کو ہم اینوڈ کہتے ہیں۔ اس کو کیتھوڈ اس لیے، اس پر نیگیٹو چارج اس لیے کہ بیٹری کے نیگیٹو ٹرمینل کے ساتھ وہ اٹیچ کیا ہے اور اس کو پازیٹیو ٹرمینل کے ساتھ اٹیچ کیا ہے۔ اس میں اور لاجک نہیں ہے، پازیٹیو اور نیگیٹو میں کنفیوز مت ہونا۔ یہ ٹریول کرتی ہے بچوں ڈائریکٹلی کہاں سے کہاں تک؟ کیتھوڈ سے بچوں اینوڈ کی طرف۔ تو لہٰذا the direction of traveling is from cathode to anode، اور اس کا جو ریزن ہے یہ کیا ہے کہ بچی یہ جو ریز پیدا ہو جاتی ہے، یہ کیتھوڈ ریز یا الیکٹرون یہ کیتھوڈ سے پیدا ہوتی ہیں اور یہاں پر سٹرائک کرتی ہیں۔ کس چیز کے ساتھ سٹرائک کرتی ہے یہ پڑھتے ہیں۔ تو لہٰذا ٹریولنگ، ڈائریکشن آف ٹریولنگ ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ کیتھوڈ سے ہوتی ہے یا اینوڈ سے، تو لہٰذا کیتھوڈ سے اینوڈ کی طرف ہوتے ہیں، تو لہٰذا کیتھوڈ کی طرف سے پرپینڈیکولر سرفیس آف کیتھوڈ، مطلب کہاں سے؟ پرپینڈیکولر کا مطلب ہے بالکل اسی ڈائریکشن میں، ٹو دی سرفیس آف کیتھوڈ۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایفیکٹ آف الیکٹرک فیلڈ، بچوں جب ہم الیکٹرک فیلڈ اس کو اپلائی کریں تو کیا اس پر کیا اثرات ہوتی ہیں؟ یہاں پر بچوں ہم ایک پلیٹ رکھتے ہیں، اس پر بچوں پازیٹیو چارج اور دوسری جو پلیٹ ہے یہاں پر نیگیٹو چارج اور ایک بیٹری کے ساتھ ٹرمینل کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں۔ ادر وولٹیج ہم اپلائی کرتے ہیں، ایک تو یہ وولٹیج اپلائی کیا ہے، دوسری یہاں پر ہم وولٹیج اپلائی کرتے ہیں۔ یہ وولٹیج جو اپلائی کیا ہے یہ پروڈکشن کے لیے ہے، اور دوسرا بچوں جو یہاں پر ایک وولٹیج اپلائی کیا ہے یہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیا یہ جو ریز ہے اس پر کوئی چارج ہے کہ نہیں ہے۔ اگر کوئی چارج ہو تو یہ پازیٹیو نیگیٹو پلیٹ کی طرف موو کرے گا، مطلب ڈیفلیکٹ ہو جائے گی۔ تو لہٰذا یہ جو ریز آتا ہے یہ سرخ، یہ بچوں کہاں تک اس طرح ڈیفلیکٹ ہو جائے گی؟ پازیٹیو پلیٹ کی طرف۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب بچوں یہ ہے الیکٹرک فیلڈ سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اس پر بچوں کیا ہے، اس پر نیگیٹو چارج ہے، اس پر کیا ہے؟ نیگیٹو چارج ہے۔ دیئرفور بیکاز اٹ اٹریکٹڈ ٹوورڈ پازیٹیو پلیٹ، اور یہ بات یاد رکھیے کہ یہاں پر 2 وولٹیج ہیں، ایک یہ بیٹری ہے، دوسرا بچوں یہ بیٹری ہے، دوسرا والا یہ بیٹری ہے۔ ان دونوں بیٹریز کی کام مختلف ہے، یہ پروڈکشن کے لیے ہے اور یہ ہم ڈائریکشن، ہم نیچر معلوم کرتے ہیں اس وولٹیج سے کہ بھائی پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے چارج ہے اس پر، یا نیوٹرل ہے یہ کیتھوڈ رے۔ تو لہٰذا اٹ از نیگیٹو چارج بیکاز اٹ اٹریکٹڈ ٹوورڈ پازیٹیو پلیٹ۔ پازیٹیو اور نیگیٹو آپس میں اٹریکٹ کر لیتی ہے، اور نیگیٹو ریپیل کرتی ہے، تو لہٰذا یہ ریپیلنگ کرتی ہے یا اٹریکٹ کرتی ہے یہ پازیٹیو پلیٹ۔ دوسری بات ایفیکٹ آف میگنیٹک فیلڈ، بچوں میگنیٹک فیلڈ میں جب ہم رکھ لیں یہاں پر ہم کیا کرتے ہیں، یہاں سے ہم یہ وولٹیج ختم کرتے ہیں، اور یہاں پر بچوں ہم کیا کرتے ہیں، ہم یہاں پر بچوں نارتھ پول اور ساؤتھ پول رکھتے ہیں، ایک نارتھ پول والا میگنیٹ، ایک کی نارتھ پول ایک کی ساؤتھ پول۔ تو بچے یہ جو لائنز جاتی ہیں یہ نارتھ سے ساؤتھ کی طرف جاتی ہیں، نارتھ سے ساؤتھ کی طرف اس طرح، تو نارتھ سے ساؤتھ کی طرف جاتی ہیں، تو یہ الیکٹران کہاں ڈیفلیکٹ ہو جاتی ہیں؟
یہ نارتھ کی طرف، جہاں پر یہ پرپینڈیکولر لائن ہے یہاں پر مڑ جاتی ہے نارتھ پول کی طرف، تو لہٰذا میگنیٹک فیلڈ کے بھی اس پر اثرات ہیں۔ یہ جو لائن ہے، جوائننگ لائن ہے آف میگنیٹک فیلڈ، یہ نارتھ سے ساؤتھ کی طرف جاتی ہیں، تو لہٰذا نارتھ سے نکلتی ہے ساؤتھ پر انٹر ہوتی ہے، تو اس لائنز پر جب یہ گزر جاتی ہیں تو یہ ڈیفلیکشن شو کرتی ہیں، تو لہٰذا میگنیٹک فیلڈ کا ایفیکٹ بھی ہے اس پر اور الیکٹرک فیلڈ کا ایفیکٹ بھی ہے اس پر۔ تو ایسی الیکٹرک اور میگنیٹک فیلڈ کی انٹریکشن کی وجہ سے یا اس سے جے تھامسن نے فائدہ اٹھایا اور اس کی وجہ سے اس نے E/m ریشو آف الیکٹران معلوم کیا، چارج ٹو ماس ریشو آف الیکٹران کیا اور اس پر ایک الگ سی ویڈیو بنائیں گے، لیکچر میں پڑھیں گے کہ E/m ریشو اس نے کس طرح کیلکولیٹ کیا ہے، تو لہٰذا وہ بھی انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پڑھیں گے کہ ایفیکٹ آف میگنیٹک فیلڈ۔ اچھا یہ تو پڑھ گیا ہے، تو کمبائن جو اپلیکیشن ہے الیکٹرک اور میگنیٹک فیلڈ سے انہوں نے جے تھامسن نے فائدہ اٹھایا، کیا اس نے بچو میگنیٹک فیلڈ اور میگنیٹک فیلڈ اور الیکٹرک فیلڈ ایٹ اے ٹائم دونوں ایٹ ونس اپلائی کیا۔ تو اس نے کیا اس نے بچو جو میگنیٹک فیلڈ اپلائی کیا، نہ میگنیٹک فیلڈ اپلائی کیا نہ الیکٹرک فیلڈ اپلائی کیا، تو یہاں پر بچو کیا ہے، یہاں پر بچو اینوڈ ہے، کیتھوڈ ہے، اور یہاں پر بچو کیا ہے، اینوڈ ہے، پازیٹیو پلیٹ ہے، تو لہٰذا یہ ریز ٹریولنگ کیا کرتا تھا، کہاں پر جاتا تھا، ان دی ایبسنس آف، یہاں پر سوراخ دار سا کیتھوڈ تھا، اس سوراخوں میں جایا کرتا تھا اور یہ والا ایریا کو سپارک یہاں پر پیدا ہو جاتا تھا P1 پوائنٹ پر۔ جب انہوں نے بچوں کیا میگنیٹک فیلڈ اپلائی کیا، الیکٹرک فیلڈ اپلائی نہیں کیا تھا، یہ سرکٹ آف تھا، یہاں پر بچوں یہ آف ایک سرکٹ نہیں ہے، تو میگنیٹک فیلڈ جب اپلائی کیا بچوں یہ ریز کہاں پر ڈیفلیکٹ ہو گیا، یہ یہاں پر P1 کو ہیٹ کیا۔ جب بچوں انہوں نے کیا پیر سے کیا میگنیٹک فیلڈ کو نگیٹیو کیا، مطلب اس سے ہٹایا، اور بچوں پیر یہاں پر آ گیا، اور پیر کیا یہاں پر بچوں کیا الیکٹرک فیلڈ اپلائی کیا، تو لہٰذا یہاں پر P3 پوائنٹ اس نے ہیٹ کیا۔ پھر اس نے کیا اس نے بچوں ایک میگنیٹک اور یہ جو الیکٹرک فیلڈ ہے، یہ پازیٹیو پلیٹ کر لے، یہ نگیٹیو پلیٹ کر لے تاکہ ڈائریکشن ٹھیک ہو جائے، تو یہ نگیٹیو پلیٹ ہے پازیٹیو پلیٹ کی طرف، یہ ڈیفلیکٹ ہو جاتی ہے۔ تو اس نے جو میگنیٹک فیلڈ اور الیکٹرک فیلڈ کو ایٹ اے ٹائم اپلائی کیا، تو اس کی جو کنسنٹریشن ہے یا اس کی جو اسٹرینتھ ہے، اس نے اس طرح ایڈجسٹ کیا کہ بالکل ان دی پریزنس آف الیکٹرک اینڈ میگنیٹک فیلڈ ایٹ اے ٹائم دونوں کو اپلائی کیا۔ تو جب دونوں کو اپلائی کیا اس طرح ایڈجسٹمنٹ اس کی کیا کہ بچو یہاں پر بالکل یہ P1 لائن سٹریک کرنے گیا، تو اس سے انہوں نے اس جو میگنیٹک فیلڈ کی اسٹرینتھ ہے اور الیکٹرک فیلڈ کی جو اسٹرینتھ ہے اس کو انہوں نے برابر کیا، تو اس کی برابر ہونے سے اس نے فائدہ اٹھایا اور اس کی جو اسٹرینتھ وغیرہ ہیں الیکٹرک فیلڈ کی اور میگنیٹک فیلڈ کی اس کو معلوم کیا، اور اس سے انہوں نے یہ ویلیو اخذ کیا، یہ E/m ریشو۔ تو کس طرح کیلکولیشن کیا تھا اس نے وہ بعد میں پڑھیں گے، لیکن E/m ریشو بچوں کس نے ڈسکس کیا تھا، جے تھامسن نے۔ شیڈو آف دی اوپیک آبجیکٹ، بچوں یہاں پر جو ہم الیکٹرک اس ڈسچارج ٹیوب میں کوئی اوپیک آبجیکٹ رکھ دے، جس طرح کہ یہ ہے اوپیک آبجیکٹ، کیا ہے یہ والا اوپیک آبجیکٹ ہے، تو جب یہ ٹریولنگ کرتی ہیں تو کیا ہے بچوں یہ یہاں پر اس کی شیڈو پیدا ہو جاتی ہے، یہاں پر ادر جو ایریاز ہیں کیا ہے، یہاں پر فلوریسنٹ مٹیریل ZnS زنک سلفائڈ ZnS لگایا ہوا ہے، یہاں پر بھی ZnS لگایا ہوا ہے، لیکن یہاں پر فلوریسنس یہ جو پلس کا نشان ہے، پلس کا نشان بالکل شیڈو کی طرح پلس یہاں پر بن جائے گی، اور جس کی جو ارد گرد ایریاز ہیں یہ سپارکنگ پیدا ہو جائے گی یہاں پر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مٹیریل ان نیچر ہیں، یہ اوپیک آبجیکٹ اس کو کیا کر سکتی ہیں، یہ
رجسٹ کر سکتی ہے اور یہاں پر اس کو سلو ڈاؤن کر سکتی ہے، مطلب سٹاپ کر سکتی ہے۔ یہاں پر جو ریزز سٹاپ ہو گئے تو یہاں پر اس کا امیج بن گیا بلیک سا، اور جو ادر ریزز آ گئے تو انہوں نے لائٹ یہاں پر پیدا کیا، تو لہٰذا اس کی جو ایبسنس یہاں پر جب یہ الیکٹران یا کیتھوڈ ریز ایبسنس ہوئے تو اس کی ایبسنس نے شیڈو شو کیا، اور جو یہاں پر آ گئے یہاں پر سپارکنگ پیدا ہوئی ہے تو یہاں پر کوئی شیڈو اپیئر نہیں ہوا، صرف یہاں پر اپیئر ہوا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پرپینڈیکولر جاتی ہے اور ایک خاص ڈائریکشن میں جاتی ہے، اور دوسری بات ہے کہ یہ مٹیریل ان نیچر ہے اس لیے یہ سٹاپ ہو جاتی ہیں۔ فلوریسنس کیا چیز ہے؟ وہ جو فلوریسنس کی وجہ سے یہاں پر جب کیتھوڈ ریز پیدا ہو جاتی ہیں تو چونکہ اس پر نگیٹو چارج ہیں اور اس پلیٹ پر نگیٹو چارج ہے، تو لہٰذا نگیٹو کیا کرتی ہیں، ایک دوسرے کو ریپیل کرتی ہے، چونکہ یہاں پر پازیٹیو پلیٹ ہے تو یہاں پر اس کو یہ پازیٹیو اس کو اٹریکٹ کر لیتی ہیں، اور انہوں نے کیا کیا تھا، اس پلیٹ میں سوراخ دار پلیٹ تھی، اس سوراخوں میں یہاں پر یہ نکل جاتی تھی، اور یہاں پر کیا یہ جب ہیڈ کیا کرتا تھا یہ ZnS، تو ZnS اس کا نیچر یہ ہے کہ جب یہ ہائی سپیڈ مٹیریل کے ساتھ یا پارٹیکل کے ساتھ سٹک ہو جاتی ہے تو اس طرح سپارکنگ پیدا کرتی ہے، جس طرح کی مچس کی جو تیلی ہیں اس کو اس پلاسٹک کے ساتھ اس طرح رگڑ کر لے تو یہ سپارکنگ کر لیتی ہیں، تو اس طرح سپارکنگ یہاں پر بھی پیدا ہو جاتی تھی۔ تو فلوریسنس اس کو کہتے ہیں۔ جب فلوریسنٹ مٹیریل یہاں پر لگائیں اس گلاس کے ساتھ تو یہاں پر فلوریسنس پیدا ہو جاتی ہے۔ کیزز آف میکینیکل موشن، وچ یہاں پر ایسی لیٹ سپوز ویل بنائے، یہ ایک ویل کی طرح ہے، یہاں سے اور یہاں سے اس طرح اس میں کیا کر لے، ایک ویل لگائے، یہ ایک ویل ہے، یہاں پر اس میں اس طرح پین لگائے اور یہاں پر اس کو کیا کر لے، اس کے سامنے لگائے تو یہ ویل اس طرح گھومنے پر مجبور ہو جاتی ہیں، یہ گھمانے پر مجبور ہو جاتی کیوں؟ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہے، اس کے ساتھ بچوں کیا ہے، کائنیٹک انرجی ہے، اور اس کے ساتھ کائنیٹک انرجی ہے اور اس کی کوئی مومنٹم ہے، تو اس لیے یہ پیڈل کو کیا کرتی ہیں، موو کرتی ہیں ود دس، جس ڈائریکشن میں یہ پارٹیکل جاتی ہے تو اس ڈائریکشن میں اس طرح موو کر لیتی ہے۔ جیسے وہ یہ پیڈل ویل ہیں تو اس طرح اس کو سٹک کرے گی اور اس طرح سٹک کرے گی تو اس طرح گھومنے پر مجبور کر لیتی ہیں، ٹریولنگ پر مجبور کر لیتی ہیں، تو یہ اس ڈائریکشن میں ٹریول کرے گی، تو لہٰذا یہ میکینک پیڈل ویل کو موو کر سکتی ہیں۔ کائنیٹک انرجی اس کے ساتھ کائنیٹک انرجی بھی ہے، اس کے کیتھوڈ ریز کے ساتھ یہ جو الیکٹران ہے، اور اس کا ریزن یہ ہے کہ جب اس کے سامنے کوئی چیز اس طرح رکھ دے، میٹل وغیرہ، تو یہ کیا کر لیتی ہیں، ریز دا ٹیمپریچر آف دی آبجیکٹ پلیس ان دیئر پاتھ، اس کی ٹیمپریچر میں انکریز لاتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ اس کے ساتھ کوئی انرجی ہے، کائنیٹک انرجی ہے، جب یہ آبجیکٹ کے ساتھ اس طرح ہیٹ ہو جاتی ہے تو ہیٹ ہونے سے ہیٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ نیچر آف دی ریز اینڈ گیس، وچ یہ کیتھوڈ جو ریز ہے الیکٹران، یہ گیس کی نیچر پہ ڈیپینڈ نہیں کرتی، لیکن اس سے اگلے لیکچر میں نے کہا تھا کہ جو گلو یہاں پر اپیئر ہوتی ہے تو گیس کی نیچر پہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ یہ گلو کا مطلب اور یہ جو الیکٹران ہے اس میں فرق ہے، یہ گلو کس طرح پیدا ہوتی ہیں اس پر خود کو سمجھائیے، اور یہ الیکٹران کس طرح پیدا ہوتی ہے یا گیس کی نیچر پہ کیوں ڈیپینڈ نہیں کرتی اس پر خود کو سمجھائیے۔ وجہ یہ گلو کیوں اپیئر ہوتی ہے، یہاں پر ایٹم ہے اور یہ اس میں الیکٹران ہے، یہاں پر بچے جو الیکٹران ہیں اور یہاں سے الیکٹران جب جاتی ہیں تو راستے میں یہ الیکٹران کیا کر لیتی ہے، اس کو ہیٹ کر لیتی ہے، اس الیکٹران کو ہیٹ ہونے سے یہاں پر آ جاتی ہیں تو یہ انرجی ایبزورب کر لیتی ہے۔ یہ الیکٹران جب واپس آ جاتی ہے تو جتنا انرجی ایبزورب کرے اتنا ایمیٹ کرتی ہیں، تو اس ایمیٹڈ انرجی کو ہمارے آنکھوں میں مختلف کلر، ہمارے آنکھوں کو مختلف کلر دیتی ہیں، جیسے ہم مختلف کلر مطلب فیل کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ گرین ہے، ریڈ ہے، بلو ہے، وائٹ، براؤن ہے، کس طرح ہے، تو یہ کلر کس چیز پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، جو ہمارے آنکھ کی پرسیپشن سے یہ ہمیں معلوم ہو جاتی ہیں۔ یہ فریکوینسی اور ویو لینتھ پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، فریکوینسی اور لیمڈا پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں، اور فریکوینسی اور ویو لینتھ جو ہے اس ریز کا کس چیز پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، اس انرجی گیپ پہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ تو لہٰذا ہمیں پتہ ہے کہ ہر ایٹم کی جو نیوکلیس ہے اس میں پروٹان ہیں،
اور اس کی جو شیل کا جو ریڈیس ہیں یہ ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہے، تو لہٰذا ڈیفرنٹ انرجی سے یہ ایکسائٹ ہو جاتی ہیں اور ڈیفرنٹ انرجی کے ساتھ یہ واپس آ جاتی ہیں۔ ایکسائٹیشن اور ڈی ایکسائٹیشن مختلف انرجی سے ہوتی ہے اور مختلف انرجیز کی جو ریزز ہیں اس کی ویو لینتھ آف فریکوینسی ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ ویو لینتھ آف فریکوینسی ڈیفرنٹ ہونے کی وجہ سے اس کی کلر بھی ڈیفرنٹ ہوتی ہے، تو لہٰذا اگر ہم ہائیڈروجن یہاں پر استعمال کر لیں اس کی کلر ایک طرح ہوگی، آکسیجن استعمال کر لیں دوسری ہوگی، ہیلیم استعمال کریں اس کی کلر تیسری ہوگی، تو کلر سیم نہیں ہوگی۔ لیکن یہاں پر جو الیکٹران پیدا ہوتی ہیں یا اس ایٹم سے کیا کر لے، یہ الیکٹران اس کو ہیٹ کر لے، یہ ہیٹ کر لے، یہ الیکٹران یہاں پر ہیٹ ہو جائیں اور یہ یہاں سے نکل جائے، تو کیا اس آنے والے الیکٹران میں اور اس ایمیٹڈ الیکٹران میں کوئی فرق ہے؟ اگر یہاں پر ہائیڈروجن استعمال کر لے، ہیلیم استعمال کر لے، آکسیجن استعمال کر لے، نیان، کرپٹان، زینان، نائٹروجن وغیرہ جو بھی استعمال کر لے، اور یہاں سے یہ ایمیٹڈ الیکٹران اس کی نیچر ہمیشہ کے لیے سیم ہوگی۔ یہاں سے نکلنے والے الیکٹران اور یہاں سے جو ایٹم آئنائز ہو جاتی ہیں، یہاں سے نکلنے والے جو الیکٹران ہیں، ان ساروں کی نیچر کیا ہوتی ہیں؟ سیم ہوتی ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جو الیکٹران ہے یا کیتھوڈ ریز ہیں، اٹ ڈزنٹ ڈیپینڈ اپون دی نیچر آف کیتھوڈ اور نیچر آف گیس اینڈ اپلائیڈ وولٹیج، یہ کس چیز پہ بھی ڈیپینڈ نہیں کرتے، یہ ایک فنڈامنٹل پارٹیکل ہے کسی بھی میٹر کا۔ تو لہٰذا یہ MCQs میں آتے ہیں اور یہ ذہن میں یاد رکھیں کہ it doesn't depend upon the nature of cathode, nature of the gas and applied voltage. So nature of rays and gas یہ پڑھ لیا۔ ایکس ریز کیسے کہتے ہیں بچوں؟ یہ ایکس ریز پیدا کرتی ہیں، یہاں پر ایکسپلین کرتا ہوں۔ یہاں پر بچوں اگر کیا کر لیں، یہاں پر کیتھوڈ ہیں، یہاں پر اس کیتھوڈ میں بچے اگر ہم ہیوی میٹل کو استعمال کر لیں، یہاں پر ایک ہیوی میٹل کو استعمال کر لیں یہاں پر، تو اسے کیا ہو جاتی ہے، جب یہ الیکٹران اس کو ہیٹ کر لیتی ہیں تو یہاں پر کیا ہوتی ہیں، یہاں پر میں کس طرح فینومینا ہوتی ہے، یہاں پر میں اس کو لکھا دیتا ہوں۔ یہ الیکٹران ہے بچوں، یہاں پر اس میٹل میں یا ہیوی میٹل میں الیکٹران ہے کہ ایٹم ہے کہ نہیں ہے، تو اس ایٹم کو میں نے یہاں پر بنایا ہے، یہی فینومینا ہوتی ہیں۔ یہ الیکٹران جب یہاں پر بچوں آ جاتی ہیں تو یہ واپس نیچے کی طرف چلا جاتی ہیں، تو اس سے کیا ہوتی ہیں، ایک ریز پیدا ہوتی ہیں۔ تو فرسٹ ٹائم جب موزلی نے دیکھا تو اس ریز کو پتہ اس کو نہیں تھا کہ بھائی یہ کیوں پیدا ہوتی ہے اور یہ کہاں سے پیدا ہوتی ہیں۔ تو میتھمیٹکس کا رول ہے، جہاں پر کوئی چیز ان نون ہو تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں، ایکس کا نام دیتے ہیں، یعنی کہ بھائی یہ ان نون ہے تو ایک لیٹ سپوز اٹ از ایکول ٹو ایکس، تو اس لیے اس کو ایکس ریز کا نام دیا۔ اور یہ کیوں پیدا ہوتی ہے؟ ایکسائٹیشن اور ڈی ایکسائٹیشن آف الیکٹران کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں، تو اس ریز کو انہوں نے ایٹ دیٹ ٹائم ایکس ریز کا نام دیا، جو آج بھی اس پر مشہور ہیں۔ تو یہ جو ہیوی میٹل کو ہیٹ کرے تو یہاں پر ایکسائٹیشن اور ڈی ایکسائٹیشن کی وجہ سے ایکس ریز پیدا ہو جاتی ہیں، تو یہ ایکس ریز بھی پیدا کر سکتے، آئنائزیشن آف گیسز بھی کر سکتے ہیں بچوں۔ یہاں پر اگر گیسز ہیں، یہاں پر جو گیسز ہیں، لیٹ سپوز یہاں پر الیکٹران ہے اور اس الیکٹران نے اتنی مضبوطی سے ہیٹ کیا کہ اس کی جو انرجی ہیں یہاں کی ایکسائٹیشن سے تھوڑے بہت زیادہ ہے، تو لہٰذا یہ الیکٹران یہاں پر نہیں آئے گی اس شیل میں، یہ اس سے نکل جائے گی۔ یا آؤٹر موسٹ شیل میں الیکٹران ہے اور اس نے ہیٹ کیا تو یہ بآسانی نکل سکتی ہیں، تو لہٰذا اس سے جو الیکٹران چلا جائے تو یہ چونکہ یہاں پر تو پروٹان رہ گیا، چونکہ کسی بھی ایٹم میں الیکٹران اور پروٹان کی تعداد برابر ہوتی ہے تو اس لیے یہ نیوٹرل ہوتی ہے۔ جب یہاں سے کیا ہو جائیں، الیکٹران چلا جائے اور پروٹان رہ جائے تو یہاں پر نیٹ پازیٹیو 1 چارج 2 چارج 3 چارج اس طرح کریٹ ہو سکتی ہے۔ تو آئنائزیشن کیز آئنائزیشن کیونکہ اس کے ساتھ انرجی ہوتی ہے، مومنٹم کائنیٹک انرجی ہوتی ہے، تو لہٰذا اٹ کین آئنائز دی گیسز۔ دوسری بات ہے کیمیکل چینجز، چونکہ الیکٹران پر نگیٹو چارج ہے اور اس میں اس کا ریڈیوسنگ پاور ہے، یہ ریڈیوس کر سکتی ہے کسی بھی ایٹم مالیکیولز کو، تو لہٰذا اس میں کیمیکل چینجز لا سکتی ہے۔ جس طرح کہ اسے الیکٹران کو نکال دیا تو اس کے آکسیڈیشن کاز کیا، تو لہٰذا ریڈکشن اور آکسیڈیشن کاز کرتی ہیں، تو کیمیکل چینجز بھی لا سکتی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسے کنکلوژن سینٹس نے کیا کنکلوژن اخذ کیا لاسٹ ٹائم میں، انہوں نے جو کنکلوژن حاصل کیا، تو اس کا مطلب ہے کہ ایٹم از بریکیبل۔ ایٹم بریکیبل اس لیے ہیں کہ بھائی ایسے جو کوئی پارٹ نکل سکتا ہے پارٹیکل، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایٹم سپلٹ ہو سکتی ہے، جو ڈالٹن اور
ग्रीक फिलोसफर ने कहा था कि भाई एटम इज़ नॉट ब्रेकेबल, तो इसका एक्सपेरिमेंट्स की वजह से उन्होंने ये लोगों को साइंटिस्ट को पता चला कि भाई ये ब्रेकेबल है। दूसरी बात ये है इलेक्ट्रॉन इज़ एसेंशियल पार्ट ऑफ द एवरी मैटर, हर मैटर में, हर एलिमेंट में, हर एटम में इलेक्ट्रॉन क्या है, एक एसेंशियल पार्टिकल है और एक सिमिलर नेचर का पार्टिकल है। मतलब ये किसी भी एटम, मॉलिक्यूल और मैटर पे डिपेंड नहीं करता, हर मैटर में ये सिमिलर मिलती हैं। दूसरी बात है कि प्रोडक्शन ऑफ कैथोड रेज किस तरह होती हैं यहाँ पर इस डिस्चार्ज ट्यूब में। एक तो ये है कि यहाँ पर वो जो इस मेटल की सरफेस में इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या हो जाती हैं, यहाँ पर चूँकि ये प्लेट निगेटिव हैं बैटरी का और ये पॉजिटिव प्लेट हैं, तो लिहाजा निगेटिव प्लेट चूँकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की सफिशेंट अमाउंट होती है, तो इसकी जो मिडल के जो सरफेस के जो एटम है ऐसे ये इलेक्ट्रॉन क्या कर लेती है, इसको धक्का लगा देती हैं और इस पुश की वजह से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला जाता है, तो एक इस कैथोड से पैदा हो जाती हैं। दूसरी बात बच्चों ये हैं कि ये एक इलेक्ट्रॉन तो कैथोड से पैदा हो गया, यहाँ पर गैसेस होती हैं इस रास्ते में बच्चों, और ये गैसेस क्या होती हैं, ये जब इलेक्ट्रॉन पैदा हो जाती है तो ये इसको पुश कर लेते हो, चूँकि यहाँ पर ये पॉजिटिव प्लेट है, ये पॉजिटिव प्लेट इसको अट्रैक्ट कर लेती है, तो इसके साथ काफ़ी पावरफुल स्पीड से जाती हैं। तो यहाँ पर जितनी गैसेस हैं इसमें इलेक्ट्रॉन होगी कि नहीं, ये इलेक्ट्रॉन ज़रूर होगी। ये इलेक्ट्रॉन जब ये क्या कर ले, हेड कर ले, तो यहाँ से भी निकल जाती हैं और ये पॉजिटिव आयन बन जाती हैं। तो इसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन गैसेस की वजह से भी बनती है और ये कैथोड की सरफेस से भी प्रोड्यूस होती हैं। तो 2 सोर्सेज है ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। दूसरी बात है कि यहाँ पर अगर कोई मॉलिक्यूल वगैरह जिस तरह के हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल है यहाँ पर इस्तेमाल आप यहाँ पर रख ले, तो चूँकि यहाँ पर पॉजिटिव निगेटिव और पॉजिटिव प्लेट है तो इसके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा होती है। तो उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से मॉलिक्यूल क्या हो जाती है, स्प्लिट अप हो जाती है और यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन पैदा हो सकती हैं। तो रीज़न फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कैथोड रेज ये भी आपको बताएं, हर एक चीज़ को कंसेप्चुअली समझाने की कोशिश किया। इसके अलावा जो अगर आपको और लेक्चर में मसला हो या और टॉपिक में मसला हो तो इस चैप्टर की जो जितनी भी लेक्चर हैं आप प्लेलिस्ट में जाएं और आपसे 1 बाय 1 देख ले। अगर आपको पता नहीं कि मैं किस तरह प्लेलिस्ट में जाऊं तो इस लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में मैंने वो तरीक़ाकार बताया कि किसी भी चैनल पे आप अगर जाएं तो इसकी एक लेक्चर को आप ढूंढ ले तो फिर इससे आप और लेक्चर किस तरह ढूंढ सकते हैं, तो आसानी से आप क्या कर सकते हैं और लेक्चर ढूंढ सकते हैं। मैंने जो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री की सेकंड चैप्टर की जो लेक्चर्स हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर प्लेलिस्ट में जो मैंने प्लेलिस्ट बनाया है इस लेक्चर्स का, एटॉमिक स्ट्रक्चर का नाम दिया है फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री एटॉमिक स्ट्रक्चर, और एटॉमिक स्ट्रक्चर में ये सारे लेक्चर्स मैंने वहाँ पर डाले हैं। आप जाए और एटॉमिक स्ट्रक्चर को क्लिक कर ले, वहाँ पर सारे लेक्चर आपको मिल जाएगी और आप वहाँ से फ्री ऑफ कास्ट देख सकते हैं। इसके अलावा अपने भाई को दुआ में याद रखिए। थैंक यू वेरी मच। अपनी सेहत का ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। थैंक यू।